السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی مولانا مودودی سے ملاقاتیں، ایک صحافی نے، رفیق ڈوگر صاحب نے۔ اس میں سے آج ہم ایک اہم ملاقات یا ان کے احوال بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ مولانا مودودی کا آخری خطاب تھا جمعیت کے ارکان سے۔ اس سارے احوال کو انہوں نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور بھی بہت سی ملاقاتیں ہیں، کبھی وقت ملا تو اور ملاقاتیں بھی اس میں سے آپ کو بیان کریں گے۔ یہ ملاقات ہے جمعیت کے ارکان سے آخری خطاب جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، یہیں سے پڑھتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا سا احوال ہوگا، پھر اس کے بعد مولانا نے جو باتیں کی وہ بتائی جائیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان اور کارکن قطار باندھے سید ابوالعلا مودودی کی رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ جو جوشیلے اور باکردار نوجوان پیدل چلتے آ رہے تھے، وہ لان میں بیٹھنے لگے۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مولانا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ہر کوئی ایسی جگہ بیٹھنا چاہتا تھا جہاں سے مولانا صاف دکھائی دے سکیں۔ ایک طرف شدت خواہش تھی اور دوسری طرف نظم اور حکم ناظم، اور نظم جذبات اور خواہش پر غالب آ گیا تھا، لیکن میں ان میں عجیب قسم کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ مولانا کے کمرے کے سامنے سے برآمدے کی سیڑھیوں سے ملحق مولانا کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، اور سامنے دور تک لان میں نوجوان قطاریں باندھے منتظر بیٹھے تھے کہ ہم اس کرسی کے پاس بیٹھ گئے جس پر مولانا کو بیٹھنا تھا۔ سلطان صاحب نے بتایا کہ مولانا صرف دعا کریں گے، 5 منٹ کے لیے باہر آئیں گے۔ مولانا کہہ چکے ہیں ان کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ خطاب کریں۔ مولانا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں ہاتھوں سے بیساکھی کا سہارا لے کر چلتے ہوئے برآمد ہوئے۔ شاید مولانا کسی کا سہارا پسند نہیں کرتے، ورنہ بیساکھی کی نسبت کسی آدمی کے سہارے سے وہ زیادہ آسانی سے چل سکتے تھے یا ہیں۔ اس طرح دیکھنے والے بھی اچھا اثر لیں گے۔ وہ ہمیشہ بیساکھی کے سہارے آتے ہیں، کبھی کسی آدمی کے سہارے چل کر نہیں آئے۔ مولانا برآمد ہوئے تو اکثر چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں، لیکن معلوم نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، یعنی جو رفیق ڈوگر صاحب ہیں۔ مولانا نے آج جناح کیپ پہن رکھی تھی۔ نوجوان نعرے لگا رہے تھے، سیدی مرشدی مودودی مودودی، قائد اعلیٰ قائد اعلیٰ، ابوالعلا ابوالعلا۔ مولانا کے سامنے اس فکر کی جواں فصل ہری بھری کھیتی لہلہا رہی تھی جس کا انہوں نے بیج بویا تھا۔ تعلیمی اداروں کی نوجوان قیادت ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھی، لیکن مولانا کے چہرے پر کوئی ایسی علامت نہیں تھی جس سے معلوم ہو کہ ان کے جذبات میں اس کامیابی سے کوئی ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ وہ بالکل ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے سامنے کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ لیاقت بلوچ نے مختصر تقریر ختم کی تو مولانا نے فرمایا، میری صحت کمزور ہے، میں تقریر کے قابل نہیں، لیکن اس خیال سے کہ شاید مجھے پھر جمعیت کے ارکان سے خطاب کرنے کا موقع نہ مل سکے، میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے آدھ گھنٹہ خطاب کیا۔ انہوں نے 2 باتوں پر زور دیا کہ جن لوگوں کو خدا کے دین کا کام کرنا ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری نیت کا خلوص ہے۔ انہیں یہ کام خدا کے لیے کرنا ہے، انہیں یہ کام خالص خدا کے لیے کرنا چاہیے، کوئی اپنی غرض نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، معاشرے کی خرابیاں پڑھے لکھے طبقے کے بگاڑ کا نتیجہ ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے اس طبقے کی اصلاح ضروری ہے۔ جمعیت کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا، دین کا کام کرنے والوں کے لیے نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ خدا کے دین کا کام خاص خدا کے لیے کرنا چاہیے۔ دل میں کوئی ذاتی، خاندانی، قومی یا وطنی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ زمین پر خدا کا کلمہ بلند ہو اور ملک میں اس کا نظام برپا ہو، تاکہ خلق خدا اس نظام کی برکات سے مستفید ہو سکے۔ نیت کا خلوص ہی یہ کام کرنے والوں کو برکت اور فروغ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے شیطانی کام کرنے والوں کے فروغ پانے کی وجوہ بیان کی۔ شیطانی کام کرنے والوں کو اس لیے فروغ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ان کی رسی دراز کر دیتا ہے
اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا دین کا کام کرنے والوں کو اسی صورت میں فروغ حاصل ہوتا ہے جب وہ خالص اللہ کے لیے کام کریں۔ مولانا نے طلبہ سے کہا آپ اپنی تاریخ سے سیکھیں اور دیکھیں کہ خلوص نیت کو کتنا فروغ حاصل ہوا۔ 1947 میں 30-40 نوجوانوں نے جس کام کا آغاز کیا تھا وہ اب کس قدر پھیل چکا ہے۔ مغربی پاکستان ہی میں نہیں، پاکستان کا وہ حصہ جو 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا، اس میں بھی اس تحریک کے اثرات دور دور تک پھیل چکے تھے۔ جب اس حصے کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازش کی گئی تو اللہ کے دین کے کام کرنے والے اس اسلام کی خاطر کٹ مرے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ نوجوانوں کو اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے، جو کام بھی وہ کریں خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس سے کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میں اس پہلو پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ نوجوان نسل کو ملک کا نظام چلانے کی ذمہ داری سنبھالنا ہے اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آئندہ جب انہیں کامیابی نصیب ہو تو وہ دل سے ہر قسم کی اغراض نکال کر صرف اللہ کے لیے کام کریں۔ مولانا نے کہا میں دوسری باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنی خرابیاں ہیں وہ تعلیم یافتہ طبقے میں بگاڑ کا نتیجہ ہیں۔ ملک میں اخلاقی بے راہ روی، معاشی بدحالی اور سیاسی خرابیاں اسی طبقے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ عوام کو بھی اس طبقے نے بگاڑا ہے۔ رشوت اور بے ایمانی اسی طبقے کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ نظام حکومت میں کام کرنے والا طبقہ جب بگڑ جائے تو اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل اس طبقے کی اکثریت بگڑی ہوئی ہے۔ معاشی پالیسیاں تیار کرنے والے اور ملک کا نظام چلانے والے سب تعلیم یافتہ ہیں اور یہ برائیاں انہی کی وجہ سے ہیں۔ اس طبقے کے بگاڑ کی بنیادی وجہ انگریز کے دور سے اس کی بڑی وجہ انگریز کے دور سے رائج کردہ تعلیمی نظام جو انگریز کے جانے کے بعد بھی اس کے خلفاء جوں کا توں چلاتے رہے ہیں، جس میں اب تک کوئی بنیادی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے انہی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے کچھ نوجوان اللہ کے دین کی طرف راغب ہوئے اور اللہ کی خاطر متحد ہوئے، ورنہ یہ نظام تعلیم بے دین، بد دیانت اور بد کردار افراد پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ بڑے پیمانے پر تعلیم یافتہ طبقے کے بگاڑ کو درست کرنے کی مہم چلائیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر درد دل، خلوص محبت اور ہمدردی سے لوگوں کو خدا کے دین کی طرف راغب کیا جائے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے تو ان کی بھی اصلاح ممکن ہے۔ انہوں نے کہا جمعیت سے تعلق رکھنے والا یا ماضی میں اس سے وابستہ رہنے والا کوئی فرد جہاں بھی ہے اور کچھ بھی کر رہا ہے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اسے، اور اپنے گرد و پیش والوں کے خیالات تبدیل کر کے ان میں اسلامی خیالات اور کردار پیدا کرنا چاہیے۔ مولانا مودودی نے کہا یہ کام جتنے بڑے پیمانے پر جتنی محنت سے کیا جائے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے، اسلام کے قیام کی راہ اتنی ہی ہموار ہوگی۔ اسلامی نظام ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا نظام نہیں۔ جو لوگ اس کو فوری طور پر نافذ کرنا ممکن سمجھتے ہیں وہ درست نہیں، کیونکہ معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنے کے بعد ہی بناؤ کا کام ممکن ہے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول کو درست کرنے کے لیے جسم اور دماغ کی زیادہ سے زیادہ قوت صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، انہیں دین کی خدمت کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور اس کے لیے کوشش، محنت اور جدوجہد کرنے کی توفیق دے، انہیں دین کی سمجھ اور دینی کردار عطا کرے، ان میں ایسی جاذبیت پیدا کر دے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکیں اور انہیں سیدھی راہ پر لا سکیں۔ 30 اکتوبر 1978 کو یہ خطاب کیا گیا جس کو ہم نے اس کتاب مولانا مودودی سے ملاقاتوں سے پڑھا آپ کے سامنے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس طرح کی اچھی باتوں کو سمجھنے والا اور اس ملک میں نظام کی تبدیلی یا بہتری کی کوشش کرنے والا بنائے۔ کریم سے دعا ہے اللہ کریم جو ہم نے پڑھا اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔